کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے گی۔ جو لوگ امن برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ فوج اور سیکورٹی کے تمام ادارے اور پاکستان کی عوام ایک ہیں۔ جو لوگ امن برباد کرنا چاہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہیں۔ پاکستان ریاست مدینہ کے بعد کلمے کی بنیاد پر بننے والی دوسری ریاست ہے۔ اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے۔ جنہوں نے دین کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھایا ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر مذاکرات ہوئے تو وہ صرف پاکستان اور عبوری حکومت کے مابین ہوں گے۔ کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے گی۔ افغان مہاجرین کو پاکستان میں پاکستان کے قوانین کے مطابق رہنا ہوگا۔ آرمی چیف نے افغان حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ اور ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ پاک فوج کا مقصد اور نصب العین شہید یا غازی ہے۔ قبائل کے انضمام کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا۔ قبائلی عوام کی معاشی اور ترقی سے متعلق ترقیاتی منصوبوں میں ان کی شرکت کو یقینی بنایا جائے گا۔ ترقی اور فلاح و بہبود کے منصوبوں کے لیے 81 ارب روپے کے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ ان اضلاع میں پولیس کے 43 منصوبوں کو 7 ارب روپے میں مکمل کیا جائے گا۔ زیر تعمیر منصوبوں میں مدد کی جائے گی۔ دہشت گردوں کے پاس ریاست کیڈٹ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ مسلح افواج کے خلاف دشمن قوتوں کے پراپیگنڈے سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ پاک فوج، FC، لیویز، خاصہ دار، پولیس اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ خیبر پختونخوا پولیس ایک شاندار فورس ہے اور اس کی بے پناہ قربانیاں ہیں۔ شہداء کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی۔ پاکستان میں مکمل امن واپس آئے گا۔ آرمی چیف نے افغان حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ اور ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ پاک فوج کا مقصد اور نصب العین اسلام سلامتی اور امن کا دین ہے۔ جنہوں نے دین کو دہشت گردی کی بھینٹ چڑھایا ان کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر مذاکرات ہوئے تو وہ صرف پاکستان اور عبوری حکومت کے مابین ہوں گے۔ کسی بھی گروہ یا جتھے سے بات نہیں کی جائے گی۔ افغان مہاجرین کو پاکستان میں پاکستان کے قوانین کے مطابق رہنا ہوگا۔ آرمی چیف نے افغان حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ اور ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ پاک فوج کا مقصد اور نصب العین شہید یا غازی ہے۔ قبائل کے انضمام کے مسائل حل کرنے کے لیے ایک سیکریٹریٹ قائم کیا جائے گا۔ قبائلی عوام کی معاشی اور ترقی سے متعلق ترقیاتی منصوبوں میں ان کی شرکت کو یقینی بنایا جائے گا۔ ترقی اور فلاح و بہبود کے منصوبوں کے لیے 81 ارب روپے کے منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ ان اضلاع میں پولیس کے 43 منصوبوں کو 7 ارب روپے میں مکمل کیا جائے گا۔ زیر تعمیر منصوبوں میں مدد کی جائے گی۔ دہشت گردوں کے پاس ریاست کیڈٹ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ مسلح افواج کے خلاف دشمن قوتوں کے پراپیگنڈے سے قانون کے مطابق نمٹا جائے گا۔ پاک فوج، FC، لیویز، خاصہ دار، پولیس اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ خیبر پختونخوا پولیس ایک شاندار فورس ہے اور اس کی بے پناہ قربانیاں ہیں۔ شہداء کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی۔ پاکستان میں مکمل امن واپس آئے گا۔ آرمی چیف نے افغان حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی کچھ اور ہو سکتا ہے؟ ہم اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں اور کامیابی ہماری ہی ہوگی۔ پاک فوج کا مقصد اور نصب العین شہید یا غازی ہے۔